زمرہ بن عبداللہ بن انیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بنی سلمہ کے ایک مجلس میں تھا اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھ آئے، اور یہ رمضان کی 21ویں تاریخ کی صبح تھی۔ بس میں نکلا اور مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا، آپ کو عشائیہ پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کھانا کم ہونے کی وجہ سے جھجک رہا تھا، یعنی بہت کم کھا رہا تھا۔ جب فارغ ہو گئے تو فرمایا مجھے میرے جوتے دو۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا شاید تم کسی کام سے آئے تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں، بنی سلمہ کی ایک جماعت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ لوگ لیلۃ القدر کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا آج 22ویں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی رات ہے۔ پھر آپ نے اپنی بات دہرائی اور فرمایا اگلی رات ہے، یعنی 23ویں رات۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1379۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو المنذر، مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہمارے صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا رہے وہ اسے پا لے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ مسدد نے اضافہ کیا لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ صرف رمضان ہی پر تکیہ کر لیں، یا انہوں نے چاہا کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ کر لیں۔ پھر سلیمان اور مسدد دونوں نے کہا قسم اللہ کی یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ میں نے کہا اے ابو المنذر، آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا اس علامت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ عاصم نے کہا میں نے جناب زر سے پوچھا وہ علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع اور حدت نہیں ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1378۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1518۔ Thanks for watching. Subscribe our channels.